اور ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب سے یہ بھی التماس رہے گا کہ وہ اختصار کے ساتھ آج کے مشاعرے کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی ہمیں مرحمت کریں اپنے کلام کے ساتھ ساتھ. جناب ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ ایام جو ہے یہ مجالس کے ایام ہیں اور اس میں محافلوں کا طور یا وتیرہ قطعی جو ہے دل کو نہیں بھاتا ہے. تو اس لیے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ہم سب لوگ جو جمع ہوئے ہیں بارگاہ امام حریت امام عالی مقام میں کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں. اللہ کرے کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے قبول کرے. میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں منتظمین مشاعرہ یا مسالمہ کا کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شرکت کی دعوت دی اور یوں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک موقع عطا کیا. البتہ اپنی کم مائیگی کا مجھے احساس ہے کہ میں یہاں اس طرف کی کرسیوں پر بیٹھنے کے نہ ہی قابل ہوں نہ لائق ہوں، اور یہ مولا کا کرم ہے کہ وہاں حر جو ہے وہ علیہ السلام بھی ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ دربار حسینی سے جو ابھی خیرات بٹ رہی ہیں ان دنوں ہمیں اس سے ایک بھرپور حصہ نصیب ہو. مشاعرے کے تعلق سے اس وقت اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میں کوئی کلمہ کچھ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ مولا کی درگاہ میں مولا کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ یہاں الفاظ کیسے بھی ہو نذرانے بن کے جاتے ہیں. یہ صرف مذہبی درسگاہ نہیں ہے مولا حسین علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے. یہاں پر ہر طرح سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ کرم دیکھیے کہ جہاں دنیا میں مانا جاتا ہے کہ کسی قوم کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ ترقی کے کس زینے پر ہے کون سی سیڑھی پر ہے تو یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس قوم کے پاس کتنی دولت ہے اس قوم کے پاس کتنا اسلحہ ہے. البتہ یہ ضرور دیکھا جاتا ہے اس قوم نے کتنے شاعر مفکر دانشور پیدا کیے ہیں. یہ مولا کی ہی بارگاہ کا صدقہ ہے کہ ہر محرم پر جس کے دل کے اندر ایک معمولی سی چنگاری بھی ہو انسانیت کی خاطر وہ ایک جوہر بن جاتا ہے وہ ایک ہیرا بن کر نکلتا ہے. مجھے یقین ہے کہ نہ صرف اردو زبان بلکہ دنیا میں جو بھی ادب خلق ہو رہا ہے اگر کربلا نہ ہوتا تو یہ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے بہت کم ہوتا. ادب کی تمام اصناف میں کربلا اور کربلائی استعارے جو ہے جب مستمل ہے اور جب استعمال ہوتے ہیں تو ان ادب پاروں کی بھی شان بڑھتی ہے. ہر زمانے میں کہ جیسے ہندوستان کی جنگ آزادی جب اپنے عروج پر تھی تو مہاتما گاندھی نے کربلا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے کہا تھا کہ حسینی اصول پر اگر اس وقت عمل کیا جائے تو آزادی یقینی ہے. اسی طرح دیگر جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کربلا سے ارتباط کر کے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کمایا ہے. تو اس طرح
مولا حسین علیہ السلام کی اس درگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، سب اپنے نذرانے لے کر۔ میں اپنے آبائی گھر سے شفٹ میں نے کیا تھا، تو صبح جلدی میں وہ کاغذات ڈھونڈ رہا تھا کہیں سے کچھ ملے کہ میں بھی شریک محفل ہوں۔ اب کچھ یہ جو میں نے کلمات کہے، میں اس لیے میں نے کہے کہ مجھے حکم ہوا تھا کچھ نہ کچھ میں ضرور بولوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس بارگاہ میں کچھ بولنا جو ہے بے ادبی ہے۔ چند اشعار آپ کی نظر، ان اشعار کو میری عقیدت کی نگاہ سے تولیے گا۔ اس میں فن کی نزاکتوں کی طرف میں نے کبھی دھیان نہیں دیا ہے، اور ابھی محرم کے ایام ہے، نوحہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے تو وہاں کے پیرامیٹرز مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے چند اشعار جو آپ نے سنے ہوں گے، اس میں کچھ اور اشعار بھی جڑے ہیں کہ جہاں میں نازش رنگ و بو حسین سے ہے، جہاں میں نازش رنگ و بو حسین سے ہے، خدا کے دین کی آبرو حسین سے ہے، اور خدا کے دین کی آبرو حسین سے ہے۔ گلوئے اصغر بے شیر چھدا کربل میں، گلوئے اصغر بے شیر چھدا کربل میں، صدائے طائر وحدہ حسین سے ہے، صدائے طائر وحدہ حسین سے ہے۔ اور قیام حضرت شبیر سے ہوئے دائم، قیام حضرت شبیر سے ہوئے دائم، اصول دین کے کاخ و کو حسین سے ہے۔ اور قیام حضرت شبیر سے ہوئے دائم، اصول دین کے کاخ و کو حسین سے ہے۔ اور گلا کٹا تو صدا حق کی سر بلند ہوئی، گلا کٹا تو صدا حق کی سر، ابھی جاری ہے وہ صدا آسمانوں میں کہ صدا، یہ گلا کٹا تو صدا حق کی سر بلند ہوئی، منا کے دشت میں ہاؤ ہو حسین سے ہے، منا کے دشت میں ہاؤ ہو حسین سے ہے۔ اور ستم رسیدہ قیام و وغا پہ مائل ہے، جو ابھی عالمی تناظر میں جو ہو رہا ہے، ستم رسیدہ قیام و وغا پہ مائل ہے، نظام حق کی صدا کو بکو حسین سے ہے، نظام حق کی صدا کو بکو حسین سے ہے۔ اب ایک وہاں جو میں ہماری ڈیوٹی لگتی ہے نوحہ وغیرہ، استاذ جناب غضنفر شہباز صاحب نے ہمیں اس راستے پر ڈالا اور ڈھالا ہے۔ تو ایک نوحہ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ طرز وہیں سے دی جاتی ہے، تو اس طرز کے ماتحت آپ کے بس 2-4 شعر ہیں۔ یہ نوحہ ہے کہ اے اہل عزا صدوہ ویلا، ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ بھائی راشد مقبول صاحب کو نے کربل میں کا یہ ردیف کا استعمال کیا تھا، تو میں نے بھی صبح اے اہل عزا صدوہ ویلا، ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، شبیر کا تن اور تیغ جفا، ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، شبیر کا تن اور تیغ جفا، ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ ہم اہل مودت روتے ہیں، اشکوں سے عالم دھوتے ہیں۔ ہر سال اگر یہ عالم نہ دھویا جائے پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ ہم اہل مودت روتے ہیں، اشکوں سے عالم دھوتے ہیں، ہو کا عالم اور دشت بلا،
ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، ہوکا عالم اور دشت بلا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ اور میدان کو نکلے جب اکبر، مولا نے کہا تب رو رو کر، میدان کو نکلے جب اکبر، مولا نے کہا تب رو رو کر، مڑ مڑ کے دیکھتا جا بیٹا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، مڑ مڑ کے دیکھتا جا بیٹا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ اور مٹ جاتی یہ تشنا کامی، مٹ جاتی یہ تشنا کامی، ایک قطرہ میسر ہو پانی، مٹ جاتی یہ تشنا کامی، ایک قطرہ میسر ہو پانی، دریا پر ظالم کا پہرا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ اور روتی تھی سکینہ آ جاؤ جنت میں مجھے بھی لے جاؤ، روتی تھی سکینہ آ جاؤ جنت میں مجھے بھی لے جاؤ، بابا دیکھو زخمی چہرہ ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، بابا دیکھو زخمی چہرہ ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ اور گٹھری میں اٹھائی گٹھری میں اٹھائے مولا نے اس چاند بدن کے سب ٹکڑے، حضرت قاسم گٹھری میں اٹھائے مولا نے اس چاند بدن کے سب ٹکڑے، ایک رات کا تھا قاسم دھولا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، اے اہل عزا صدوا ویلا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں، شبیر کا تن اور تیغ جفا ٹوٹی ہے قیامت کربل میں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، نوازش، بہت ہی رقت آمیز کلام آپ نے مرحمت کیا، ایک سما باندھا جناب ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب نے۔ شکریہ، ست شکریہ۔